News updates are brought to you by StyleBoost. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں نوائی شرر سے آپ کا میزبان رانا ساجد۔ آج سوموار کا دن ہے اور 18 محرم الحرام 1442 ہجری 23 بھادو 2077 ستمبر 2020 عیسوی کی 7 تاریخ ہے۔ ہلال استقلال افواج پاکستان اور سرگودا کے عوام کی عظمت اور بہادری کی یاد دلاتا ہے۔ جنگ 65 میں سرگودا کے عوام نے لاہور اور سیالکوٹ کے شہریوں کی طرح اپنی افواج کے شانہ بشانہ دشمن کی بمباری کا جواں مردی سے مقابلہ کیا۔ ان خیالات کا اظہار معروف ماہر تعلیم، شاعر اور ادیب پروفیسر ڈاکٹر ہارون رشید تبسم نے NS نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ سرگودا بیس سے MM عالم نے اپنا جہاز اڑا کر دشمن کے 5 لڑاکا جہازوں کو 2 منٹ کے اندر مار گرایا تھا۔ 1965 کی جنگ میں بہادری سے مقابلہ کرنے پر سرگودا، لاہور اور سیالکوٹ کو ہلال استقلال سے نوازا گیا۔ ہلال استقلال 14 اپریل کو لاہور، 7 مئی کو سیالکوٹ اور 8 مئی کو سرگودا میں لہرایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہلال استقلال ایک ایسا پرچم ہے جو کسی بھی حالت میں کسی بھی وقت سرنگوں نہیں ہوتا۔ جیسے یہ پرچم سرنگوں نہیں ہوتا، ہمارا سر بھی سرنگوں نہیں ہوتا۔ ہم دشمن کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم وہ پتھر ہیں جسے دشمن ہلا نہیں سکتے، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا نہیں سکتے۔ پروفیسر ڈاکٹر ہارون رشید تبسم نے ہلال استقلال کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے کیا کہا، آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں۔ 1965 کے بعد حکومت نے 3 بڑے شہروں لاہور، سیالکوٹ اور سرگودا کو ہلال استقلال دینے کا فیصلہ کیا۔ اہلیہ نے لاہور کے لیے واگا سیکٹر کے حوالے سے، ٹینکوں کی جنگ کے حوالے سے سیالکوٹ کو اور بھارتی طیارے گرانے کا اعزاز حاصل کرنے پر سرگودا کو پرچم ہلال استقلال سے نوازا گیا۔ ہلال استقلال لاہور میں 14 اپریل 1967 کو، سیالکوٹ میں 7 مئی 1967 کو، جبکہ میرے شہر یعنی شاہینوں کے شہر سرگودا میں 8 مئی 1967 بروز پیر باغ جناح سرگودا میں پرچم ہلال استقلال لہرانے کی تقریب ہوئی۔ اس پرچم کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ سارا سال لہراتا ہے اور کسی بھی حالت میں اسے سرنگوں نہیں کیا جاتا، اور یہ پرچم ہمیں دعوت دیتا ہے کہ جیسے یہ پرچم سرنگوں نہیں ہوتا، ہمارا سر بھی سرنگوں نہیں ہوتا۔ ہم دشمن کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم وہ پتھر ہیں جسے دشمن ہلا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے ہیں۔ پنجاب میں کرونا وائرس کے حملہ کے تقریباً 170 دنوں کے بعد تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر تعلیم پنجاب مراد راس نے پنجاب میں اسکول کھولنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ 9ویں سے 12ویں کی کلاسز 15 ستمبر، 6ٹھی سے 8ویں کی کلاسز 22 ستمبر، جبکہ نرسری سے 5ویں کی کلاسز 30 ستمبر سے شروع ہو جائیں گی۔ اسکولوں میں ڈبل شفٹ نہیں ہوگی۔ متبادل دنوں میں بچوں کو بلایا جائے گا، یعنی آدھے بچے ایک دن اور آدھے بچے دوسرے دن اسکول آئیں گے۔ کالج اور یونیورسٹیاں 15 ستمبر سے اوپن ہوں گی۔ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے والدین کو خصوصی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ والدین سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ماسک پہنا کر اسکول روانہ کریں، چاہے کپڑے کا ماسک ہی کیوں نہ ہو۔ بچوں میں کھانسی یا بیماری کی علامات ظاہر ہونے کی صورت میں اسکول ہرگز نہ بھیجیں۔ اگر طبیعت زیادہ خراب ہو تو بچوں کا فوری ٹیسٹ کروایا جائے۔ رزلٹ پازیٹیو آنے کی صورت میں اسکول کو مطلع کیا جائے۔ دفاع پاکستان کے حوالے سے آسٹرو ٹرف ہاکی اسٹیڈیم میں پائلٹ راشد منہاس شہید 11 اور میجر عزیز بھٹی شہید ہاکی 11 کا نمائشی میچ کھیلا گیا۔ میچ میجر عزیز بھٹی 11 نے 6-4 سے جیت لیا۔ مہمان خصوصی
گیریزن کمانڈر میجر جنرل آصف محمود گرایا تھے۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ بھی تقریب میں موجود تھے۔ میچ کے بعد کھلاڑیوں میں انعامات اور ہاکیاں تقسیم کی گئیں، بینڈ کی دھن پر ترانہ بجایا گیا اور تیر اندازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ شاہپور میں پانی کی نکاسی کے تنازع پر لڑائی کے نتیجہ میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ ڈی پی او سرگودا فیصل گلزار نے اس واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی ایس پی شاہپور سے واقعہ کی تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ ہمارے نمائندہ معظم خان کے مطابق ملزمان اظہر عباس، مظہر عباس اور تصور عباس وغیرہ نے محمد صدیق عمر 64 سال کو قتل کر دیا تھا۔ تھانہ شاہپور پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے۔ پنجاب بار کونسل کے چیئرمین الیکشن بورڈ احمد اویس ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے الیکشن شیڈول 2020-25 کا اعلان کر دیا ہے۔ شیڈول کے مطابق الیکشن 28 نومبر اور پولنگ صبح 9 بجے سے دوپہر 4 بجے تک ہوگی۔ اس حوالہ سے تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندہ شاہد نذیر خان۔ جی احمد اویس صاحب جو کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں اور چیئرمین الیکشن بورڈ پنجاب بار کونسل ہیں، انہوں نے پنجاب بار کونسل کے الیکشنز کا شیڈول جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق 1 اکتوبر 2020 کو ووٹر لسٹ اویزاں کی جائے گی، 3 اکتوبر کو دیگر ممبران الیکشن بورڈ کا انتخاب ہوگا، 8 اکتوبر کو ووٹر لسٹ کی اشاعت ہوگی اور اسی طرح پرپوزل وصول کی جائیں گے، یعنی کہ کاغذات نامزدگی 24 اکتوبر کو، 10 اکتوبر سے 24 اکتوبر تک یہ وصول کیے جائیں گے، 26/10 کو امیدواروں کی شارٹ لسٹ کی جائے گی، 29 اکتوبر کو اسکروٹنی ہوگی اور اس طرح وڈرا کر سکتے ہیں آپ 30 اکتوبر کو صبح 9 بجے سے 2 بجے تک، فائنل لسٹ 3 نومبر کو جاری ہوگی اور اس طرح پھر یہ 28 نومبر کو صبح 9 بجے سے 4 بجے تک الیکشن ہوگا۔ تمام ہیڈ کوارٹر ڈسٹرکٹ بارز اور اسی طرح ہائی کورٹ بار میں الیکشن بوتھ قائم ہوں گے، وہاں پر ہر وکیل جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کرے گا اور 3 دسمبر کو ریٹرننگ آفیسر جو ہے وہ گنتی کر کے حسب ضابطہ سرکاری رزلٹ 1 دسمبر کو جاری کیا جائے گا اور 23/12 تک پھر اس پہ الیکشن پہ اعتراضات وصول کیے جائیں گے اور ان کا پھر فیصلہ ہوگا، لیکن سرکاری فیصلہ سرکاری رزلٹ 1 دسمبر 2020 کو جاری کر دیا جائے گا۔ جی سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو بابر حیات تارڑ اور ڈویژن کمشنر سرگودا ڈاکٹر فرح مسعود نے سیلابی علاقوں کا جائزہ لینے کے لیے ضلع خوشاب کا دورہ کیا۔ اس ضمن میں ڈسٹرکٹ پبلک اسکول اینڈ انٹر کالج جوہر آباد میں بریفنگ کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں انہیں تفصیل سے بریفنگ دی گئی۔ فیڈرل پارلیمانی سیکرٹری اوورسیز ایم اے جویریہ ظفر آہیر، ایم پی اے سائدہ آہیر، ڈائریکٹر جنرل پی ڈی ایم اے راجہ خرم شہزاد، ڈپٹی کمشنر خوشاب محترمہ مسرت جبیں اور دیگر افسران نے بریفنگ میں شرکت کی۔ اس موقع پر اے ڈی سی آر نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ موجودہ سال میں مونسون بارشوں کا گزشتہ بارشوں سے بہت زیادہ ہونا، سونس کیسر کے پہاڑی علاقوں میں دامن مہاڑ، تحصیل خوشاب اور قائد آباد کی جانب سے بارشی ریلوں کا بڑی شدت اور تیزی سے بہاؤ، ڈرین اور نہروں میں اس تیز ترین بارشی پانی کو برداشت کرنے کی کم گنجائش کا ہونا، پانی کا اوور فلو اور متاثرہ علاقوں کی تفصیل، ریلیف سرگرمیاں، پی ڈی ایم اے کی جانب سے خشک راشن کی تقسیم کی بریفنگ دی گئی۔ نیز اجلاس میں یہ بھی بتایا گیا کہ گزشتہ سالوں میں اس علاقہ میں 150 mm تک بارش ہوتی تھی، لیکن اس سال 401 mm بارش ریکارڈ کی گئی۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نے ضلعی انتظامیہ کو متاثرین سیلاب کو اچھا کھانا، رہائش اور بھرپور ریلیف مہیا کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ متاثرین کے نقصانات کا ڈیٹا صاف اور شفاف طریقے سے تیار کر کے فوری بھجوایا جائے۔ سینئر ممبر بورڈ آف ڈی ایس پی اینڈ انٹر کالج جوہر آباد میں ڈی ایچ کیو ہسپتال کی جانب سے قائم کردہ میڈیکل کیمپ کا معائنہ کیا۔ کیمپ میں موجود ایم ایس ڈاکٹر آصف محمود قاضی نے انہیں بریفنگ دی۔
بعد ازاں ممبر بورڈ آف ریونیو نے ہڈالی اور دیگر سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کر کے سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کرونا وائرس سے پوری انسانیت کو نجات دے، آمین۔ انشاءاللہ ہم کل پھر حاضر ہوں گے تازہ خبروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔